اللہ اکبر، انتقال کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہاں کس گلی میں موت آ جائے۔ رات و دن کچھ بندے سفر کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس گلی میں اس کی زندگی کی آخری ہچکی آ جائے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے صاحب میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑو، دین سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ اگر گھر میں بچے چھوٹے ہیں، کبھی تم اپنی بیوی سے رات کو بیٹھ کر کے گھر کا حساب لیا کرتے ہو، گھر کے خرچے سمجھا کرتے ہو، بتا اتنا پیسہ کہاں لگا ہے، گھر کے خرچے کیسے چل رہے ہیں، سامان کیسے آ رہا ہے، کتنا قرض دکان کا ہے، یہ تو تم رات کو بیٹھ کر کے پوچھا کرتے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی سے یہ بھی کہہ دیا کرو، میری شریک حیات اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بچے کو میری قبر پہ بھیج دینا، تاکہ جنازے کے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی میری قبر پہ چلا جائے۔ اپنی بیوی کو بیٹھا کر کے یہ بھی سمجھا دیا کرو کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، حساب لمبے لمبے ہم لگاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہماری زندگی تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر، آؤ اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں ہم نے، پڑھے بھی ہیں پڑھائے بھی ہیں، کہ جن میں ان کا وارث نماز سے الگ کھڑا ہوتا ہے، دور سے کہتا پڑھائیے مولانا، میں نے اجازت دے دی ہے۔ تو کتنا بڑا نااہل ہے، اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ تو کتنا کم نصیب ہے جسے اپنے باپ کی نماز جنازہ میسر نہ ہو سکی۔ اور صاحب ایک بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین سے جوڑ دو۔ اگر آپ کا انتقال ہوگا، میں نماز پڑھاؤں گا الگ بات ہے، مولانا نماز پڑھائیں گے الگ بات ہے، یہ مولانا نماز پڑھائیں گے الگ بات ہے، لیکن اگر تیرا بیٹا نماز پڑھائے گا تو الگ بات ہوگی۔ اس لیے کہ ہم پڑھتے تو چلے جائیں گے، ربنا اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن صرف زبان 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 رہ گئی ہے۔ لیکن اگر اسی مسئلے پہ تیرا بیٹا بھی کھڑا ہوگا، اگر وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوگا، اسے باپ کی قربانیاں یاد آ رہی ہوں گی، باپ کا پیار یاد آ رہا ہوگا، باپ کی شفقتیں یاد آ رہی ہوں گی، اس کی آنکھ میں آنسو ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوگا، دل رب سے لگا ہوگا، کہتا ہوگا یا اللہ یہ جو جنازہ پڑا ہے یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، یہ دھوپ میں کام کر کے آتا رہا تاکہ میرا پیٹ بھر سکے، یہ لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا تاکہ میرا شوق پورا کر سکے، دنیا نے ٹھوکریں ماری تھی لیکن اس نے ہزار تانے سننے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ یا اللہ یہ لوگوں کے ستم سہتا رہا لیکن اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا رہا ہے۔ جب یہ کہہ کے دل میں خیال لے کر کے تیرا بیٹا رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ہاں صاحب علماء کا پڑھانا اپنی جگہ ہے، کتب کا پڑھانا اپنی جگہ ہے، لیکن جو دعا تیرا بیٹا لو کے کرے گا، خدا کی قسم سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ اپنوں کو دین سے جوڑو۔ اللہ اکبر، اور تم جانتے نہیں ہو، کبھی اٹھتے جنازے دیکھا کرو، کبھی لوگوں کے کاندھے بھی دیکھ لیا کرو۔ ہم نے جنازوں کو رسمن سمجھا، ہم نے اس کو صرف ایک نظام دنیا سمجھ لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں آنا جانا یہ تو اب نظام ہے، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم ہے۔ پہلے کبھی موت ہوتی تھی نا، آج سے 50 سال پہلے اگر ایک موت ہوتی تھی تو 4 گاؤں صدمے کیا کرتے تھے، 5 گاؤں کے لوگوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج پڑوس میں جنازہ پڑا ہے، پڑوس میں ڈی جے بج رہا ہے، گھر کے قریب میں میت پڑی ہے، قریب کے اندر گانے بج رہے ہیں، تم نے صرف اس کو تماشا سمجھ رکھا ہے۔ اور صاحب کبھی اٹھتے جنازے دیکھا کرو، کبھی لوگوں کا رونا دیکھ لیا کرو، کبھی کسی گھر سے اٹھتا جنازہ دیکھو تو غور کرنا اور دیکھنا جب جنازہ اٹھتا ہے کتنے اس کے پیچھے تڑپا کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے پیچھے رویا کرتے ہیں۔ ہاں صاحب پہلے جینا مشکل تھا، اب ہم نے مرنا مشکل کر دیا ہے لوگوں کا۔ غریب مرتے مرتے سوچتا ہے اگر مر گیا تو کفن بچے کہاں سے کریں گے، لکڑی کا انتظام کہاں سے ہوگا، اگر یہ کر کے مر بھی جائے تو پھر یہ فکر ستاتی ہے کہ میرے بچے گوشت کہاں سے لائیں گے، بریانی کا چاول کہاں سے لائیں گے، گھر میں علاج میں سارا پیسہ اٹھ گیا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ رضوی کہلانے والوں، جو میت کی روٹی جس کا حق ہے صرف اس کے لیے چھوڑ دو، میت کی روٹی جس کا حق ہے صرف اس کو کھلایا کرو، بلا وجہ کسی غریب پہ بوجھ نہ بنا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ایسے
بچے ہیں، اسپتال گئے تھے تو اچھے خاصے زمیندار تھے، لیکن اسپتال میں 4 دن گزرے ہیں کہ زمینیں بھی بک گئی ہیں، زیورات بھی بک گئے ہیں، سب چیزوں سے ہاتھ دھو دیا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی زندگی نے ساتھ نہ دیا، پھر بھی زندگی نے وفا نہ کی، سب کچھ لٹا کے بھی خبر یہی آئی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اور یار تیرے بچے زمین بیچ کے لگاتے رہے، کیا سوچ کے لگاتے رہے؟ یہی خیال تھا کہ بابا ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سے زمین خریدی جا سکتی ہے، اگر باپ ٹھیک ہو جائے گا تو قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، اگر باپ ٹھیک ہو جائے گا تو مکان خریدا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی قسمت نے ساتھ نہ دیا، پھر بھی انتقال ہو گیا۔ اب مجھے پتا تو صحیح، 4 جاتے ہیں لوگ، قوم کے بڑے بڑے لوگ، دروازے پہ بیٹھ کے کھانے کا حساب لگ رہا ہے، بریانی میں کتنا چاول چاہیے، گوشت کتنا ہونا چاہیے، او حیا کر، تجھے چاول کی پڑی ہے، اس سے پوچھ جس کے دل پہ یتیمی کا داغ لگا ہے، اس سے پوچھ آج سے جو سفید دوپٹہ اوڑھے گی کیا زندگی پر وہ اپنے شوہر کو بھول پائے گی؟ تجھے بریانی یاد رہ گئی ہے، اور یار کونے میں بیٹھی ہوئی اس کی بیٹی سے پوچھ وہ کب باپ کو یاد نہ کرے گی، تمہیں تو صرف چاول یاد رہ گئے ہیں۔ ہاں صاحب، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جب جنازے اٹھتے ہیں تو بیٹے تو چپ کر جاتے ہیں رو کر کے، لیکن بیٹیاں جنازوں کے ساتھ دوڑا کرتی ہیں۔ کیا تم نے یہ کہتے نہیں سنا بیٹیوں کو؟ کہتی باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہمیں بھی اس کے ساتھ لے جا کر کے دفن کر دو۔ جانتے ہو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے، بیٹی سمجھتی ہے آج باپ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، آج کے بعد کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ہوگا، آج باپ چلا گیا ہے۔ اگر جس کے دروازے پر 8 دن نہ جاتی تھی تو وہ خود چل کے میرے دروازے پہ آ جاتا تھا، آج کے بعد کوئی بیٹی سے پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا بیٹی مہینہ گزر گیا ہے تو کیوں نہیں آئی ہے، سال گزر گیا ہے تو کیوں نہیں آئی ہے۔ جانتے ہو اس لیے بیٹی تڑپتی ہے کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کو پیار سے بیٹی کہنے والا نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی بیٹی کو سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر پتا چل جائے کہ کسی غریب کا انتقال ہوا ہے تو نمک کا پانی پی کے نہ جا، پیٹ کو خالی کر کے نہ جا، اپنے گھر 2-4 لقمے کھا لے، 1500 روپے جیب میں ڈال لے اور جا مرنے والے کے دروازے پہ جا کے پوچھ اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی بیٹی کہاں ہے۔ جب تو پتا کرے گا تو کوئی کہے گا دیکھ وہ جو کونے میں بیٹھا رو رہا ہے وہ اس غریب کا یتیم بیٹا ہے، وہ جو دیوار سے لگ کے بیٹھی ہے وہ اس غریب کی یتیم بیٹی ہے۔ جا اپنی جیب سے پیسے نکال اور اس کے چاول نہ کھا، اپنی جیب سے نکال کے یتیم کی جیب میں ڈال اور کہ بیٹے اپنے باپ کے کفن کا انتظام کر، خدا کی قسم ادھر یتیم مسکرائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تجھے پتا کیا ہے کہ جب کسی کے سر پہ یتیمی کا داغ لگتا ہے تو وہ پوری زندگی آنسو بہاتے ہیں۔ وہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کے مشاہدے اور تجربے میں نہ ہو، سب جانتے ہیں۔ وہ باپ کا جنازہ اگر بیٹے اب بوڑھا ہو جائے تب بھی اٹھے نا، بہت رلاتا ہے۔ پھر بھی یہ ضروری نہیں کہ بچپن میں باپ جائے تبھی بندہ روئے۔ اللہ کی قسم تاریخ اٹھاؤ میرے نبی کی زندگی، وہ جوانوں آج ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ اگر یہ چلے گئے تو ترس جاؤ گے۔ تم دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہو پھر ماں باپ نظر نہیں آئیں گے۔ اور جانتے ہو باپ اولاد کے لیے ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ اگر بستر پہ بھی پڑا ہے نا باپ تب بھی اولاد کے لیے پہاڑ ہے۔ وہ ہرانے والی آفت بیٹے پہ ڈائریکٹ نہیں آتی، اولاد پہ نہیں، پہلے باپ سے آ کے ٹکراتا ہے۔ ہاں بہت بڑا سہارا ہوتا ہے باپ۔ میرے حضور ایک دن بیٹھے صحابہ کی محفل میں اور حضور کا جملہ سننا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج بھی میری ماں کی ایک بات مجھے رہ رہ کے رلایا کرتی ہے۔ آقا کون سی بات؟ حضور فرماتے میں چھوٹا تھا تو میری ماں میرا سر اپنے بازو پہ رکھتی تھی اور دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈالتی تھی اور رو کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کا سہارا، باپ کا سہارا تو پیدا ہونے سے پہلے چلا گیا، اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا۔ حضور فرماتے یہ کہہ کے میری ماں ہمیشہ رویا کرتی تھی یا اللہ اگر مجھے کچھ ہو گیا میرے بیٹے کا خیال کون رکھے گا۔ تو تجھے کیا پتا اگر بیٹا محمد الرسول اللہ ہو تب بھی ماں کو اس کی فکر ستایا کرتی ہے۔ اگر اتنی شان والے بیٹے کا غم ماں کو رلا سکتا ہے تو تیرے میرے لیے کیا ماں نہیں رو سکتی؟ سوچو اللہ اکبر۔ منور رانا نے کہا تھا مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا،
چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، اور اسے تو تیرے آنسو بھی اتنے پیارے لگتے ہیں کہ تیرے آنسوؤں کو بھی حفاظت سے رکھتی ہے اور تیری یاد کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یار ماں کی قدر کر لو، خدا کی قسم ماں بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں تیری مصیبت کو ہنستے ہنستے ٹال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایسے لاڈلے پیغمبر کبھی کبھی رب کی بارگاہ میں جاتے تو لڑ جایا کرتے تھے۔ وہ لڑنے سے مراد جھگڑا نہیں، وہ لاڑ پیار ہے، ضد کر جانا کبھی کسی بات پہ، کیونکہ رب سے جھگڑا یہ تو ممکن ہی نہیں بندے کے لیے، لیکن یہ ایک لاڑ پیار کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اتنے لاڈلے پیغمبر اور جلالی تھے، لڑ جایا کرتے تھے۔ آپ جاتے رہے کوہ طور پہ، آتے رہے، ایک دن نا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا وصال ہوا ماں کے غم میں تھے، اور اس کے بعد پھر جب ارادہ کیا کوہ طور پہ جانے کا، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے چلنا ہے، موسیٰ آج سنبھل کے چلنا ہے۔ یا اللہ آج کوئی نیا تو نہیں آ رہا ہوں، آج سے پہلے بھی آتا رہا ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، پہلے بھی تجھ سے باتیں کی ہیں، آج سنبھلنے کا حکم کس لیے؟ آج کیوں سنبھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ میری بارگاہ میں آ رہے ہو، آج لہجے کو سنبھالنا پڑے گا، زبان کو ادب سے چلانا پڑے گا، آج ایک ایک قدم سنبھل کے اٹھانا پڑے گا۔ موسیٰ یہ میری بارگاہ ہے، آج ہوش میں آنا ہے موسیٰ، کلیم ضرور ہو لیکن ہوش کے ناخون لے کے آنا ہے۔ اتنی بات سنی ہے، کہتے ہیں یا اللہ آج سے پہلے بھی آیا تھا لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا گیا، آج سے پہلے بھی آیا تھا زبان سنبھالنے کا حکم نہیں دیا گیا، آج سے پہلے بھی آیا تھا لہجہ سنبھالنے کا حکم نہیں دیا گیا، آج کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات حضرت موسیٰ نے کہی ہے، آواز قدرت آئی، موسیٰ ہاں ہاں بے شک آج سے پہلے بھی آتے رہے ہو، آج سے پہلے بھی کلام کرتے رہے ہو، لیکن سنو آج سے پہلے جب آتے رہے ہو تو اس وقت ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی تھی، ماں کی ممتا بھی ساتھ ہوتی تھی، ماں کا پیار بھی ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج جب آ رہے ہو تو ماں کی ممتا بھی نہیں ہے، ماں کا آنچل بھی نہیں ہے، ماں کا پیار بھی نہیں ہے، ماں کی چاہت بھی نہیں ہے۔ اے موسیٰ آج سے پہلے جب تم گھر سے قدم نکالتے تھے تو تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد ماں اپنا دامن پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرا بیٹا ذرا جلالی بیٹا ہے اور تجھے تیری رحمت کا واسطہ اگر میرا بیٹا سخت لہجے میں بول بھی جائے تو میرے بیٹے کو عتاب کا شکار نہ کرنا۔ اے موسیٰ بے شک آج سے پہلے آئے ہو لیکن آج تک ماں کی دعائیں بچاتی رہی ہیں، اس لیے سنبھل کے آنا پڑے گا، زبان کو قابو میں لانا پڑے گا۔ اور مجھے بتا اگر کلیم کے لیے ماں کی دعا ضروری ہو سکتی ہے تو تیرے میرے لیے ماں کی دعا ضروری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ذرا سی دو پیسے کا کمانے لگ گیا، بھول گیا ماں باپ کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں فرمایا میرے حضور نے مسافر کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، مظلوم کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی، وہ فرمایا وہ دعا الوالد، اور باپ کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ یہ دعا کر دے یا بد دعا کر دے پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ اگر مصیبتیں ہیں نا، گھر میں بے برکتی ہے یا اولاد جوتے مار رہی ہے، ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کہیں تو نے باپ کے ساتھ کوئی غلط سلوک تو نہیں کیا تھا۔ یہ بتا رہا ہوں جب اولاد جوتے مارنے لگے نا اپنی زندگی جھانک کے دیکھنا کہ تیری زندگی کیسی گزری ہے، تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کبھی غور کرنا۔ اور اگر تجھے یاد آ جائے نا کہ تو نے کبھی ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو مولوی کے پاس بعد میں جانا، باپ کی قبر پہ چلے جانا، باپ کی قبر پہ چلے جانا، ماں کی قبر پہ چلے جانا اور بیٹھنا ان کی پائتی، اور جو تجھے قرآن کی آیتیں یاد ہوں، اگر وہ یاد نہ ہو تو تجھے کلمہ شریف اگر یاد ہے وہ پڑھ لے، اگر وہ بھی یاد نہیں بسم اللہ شریف یاد ہے اسی کی تلاوت کر لے۔ تلاوت کرنے کے بعد اس کی روح اپنے ماں یا باپ کی قبر کو پہ بیٹھ کر کے ان کی روح کو بخش دے، اور اس کے بعد کہتے ابا پریشان ہوں میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، آج معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہیں تکلیف دی تھی، معاف کر دینا، خدا کی قسم یہ ماں باپ ہیں،
یہ ماں باپ ہیں، یہ زمین کے اوپر بھی اولاد سے پیار کرتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ جب تو جائے گا اور جانے کے بعد اپنے باپ سے معافی مانگے گا، اپنی ماں سے معافی مانگے گا، تو جانتا ہے یہ ماں باپ ہیں، اور تو سلام کر کے واپس پلٹے گا، اللہ کی قسم ماں کے ہاتھ قبر میں اٹھ جائیں گے، باپ کے ہاتھ قبر میں اٹھ جائیں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ یہ زندگی میں میرے دروازے پہ کبھی آتا تھا تو میں نے اسے خالی نہیں لوٹایا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے ماں باپ اگر ہو جاتے ہیں تو کبھی تکیے کے نیچے سے روٹی نکال کے دیتے ہیں، کبھی کئی دن کا سوکھا ہوا پھل نکال کے دیتے ہیں، کبھی کئی دن کا میٹھا نکال کے دیتے ہیں۔ یہ تو تجھے پتا ہے کہ باسی ہے، لیکن ان کے لیے تیرے لیے تحفہ ہوتا ہے، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹے آج 8 دن ہو گئے، تیرے آنے کا انتظار تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ یوں نکال کے پیار سے دیتے ہیں۔ تیری نظر میں سوکھا پھل ہوگا لیکن ان کی نظر میں وہ بڑا تازہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ پھر جب بیٹا پنوں کی قبر سے پلٹتا ہے، ماں ہاتھ اٹھا دیتی ہے، باپ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یا اللہ میرا بیٹا میری زندگی میں آتا تھا، کبھی میں نے خالی نہیں لوٹایا، کبھی سوکھی روٹی ہی دی مگر دے کر کے لوٹایا تھا، اگر پھل دیا ہے کیسا بھی پھل تھا میں نے اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹایا۔ یا اللہ آج میں قبر کے اندر ہوں، میں مجبور ہوں، میرا جہان بدل چکا ہے، میں خود تو نہیں دے سکتی لیکن میرے مالک تو تو مختار ہے، تو تو دے سکتا ہے، میں مجبور ہوں لیکن تجھے تو اختیار کلی حاصل ہے۔ جب ماں باپ اتنا کہتے ہیں آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتوں اب اس کا نامہ اعمال چیک کیا جائے، یہ جو آیا تھا اس کے گناہ چیک کیے جائیں۔ فرشتے دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کے گناہ میں، اس کے اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، حکم ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام جنتیوں میں تھا کہ دوزخیوں میں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ دوزخیوں میں اس کا نام ہے، حکم ہوتا ہے جنتیوں کی لائن میں اس کا نام ڈال دیا جائے۔ اب جنتیوں کی لسٹ میں اس کا نام ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں فرشتے یا اللہ اتنا بڑا پاپی تھا، اتنا بڑا خاطی تھا، اب اس کو اتنا انعام دیا جا رہا ہے۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب فرماتا ہے دیکھتے نہیں ہو قبر میں ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، قبر میں باپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اور میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق دیتا تو صرف ماں کی دعا کا بدلہ ہوتا، اس کے مانگنے سے سوا دیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جب ماں دیتی ہے تو بہت کچھ دیتی ہے، اور جب رب دیتا ہے تو سب کچھ دے دیا کرتا ہے۔